السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، خان صاحب کوہاٹ میں جلسہ کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ اپلوڈ ہو جائے گی شاید آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے جلسہ۔ جو عوام کا سمندر ہے آج سیالکوٹ میں اکٹھا ہو رہا ہے، اور ایک جو تازہ ترین صورتحال، جو تازہ ترین خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے، اچھا فیصلہ آیا، ویلکم کرتے ہیں، لیکن جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ۔ اگر یہ سپریم کورٹ یہی فیصلہ اگر ایک مہینہ پہلے کر لیتی تو جو اکانومی کی آج حالت ہوئی ہے، جو سچویشن، جو حالات حاضرہ آج ہیں، ایک یکسر بدلے ہوتے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو سب سے اہم معاملہ تھا اس کو سب سے زیادہ ڈیلے کیے۔ جو کیسز ان کو سب سے پہلے سننے چاہیے تھے، وہی کیسز انہوں نے ڈیلے کر کے اس کی اہمیت کو خراب کر دیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، چلو کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن جو اتنا نقصان ہو گیا ہمارے ملک کا، جو اکانومی کا اتنا نقصان ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ذمہ داری کا تعین بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ججز حضرات نے شاید غور و خوض کیا ہوگا کہ ہم لوگ 200 کنٹریز میں اتنے نیچے کیوں ہیں۔ ان کو پتہ چلا ہوگا کچھ نہ کچھ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ادھورا فیصلہ دیا۔ فیصلہ دیا، اچھا دیا، لیکن ادھورا فیصلہ دیا۔ یہ کہاں کا تک بنتا ہے کہ آپ ریفرنس پہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں؟ فیصلے پہ بات کی جا سکتی ہے، ان کا احترام اپنی جگہ پہ۔ یہ کیا تک بنتی ہے کہ ابھی یہ پھر دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیجیں گے کہ یہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، 5 سال کے لیے ہونی چاہیے، آئین کی تشریح آپ لوگوں نے کرنی ہے، 63A کی جو تشریح ہے یہ ججز حضرات نے کرنی تھی۔ ایک جو راستہ طے ہو گیا ہے کہ جو آدمی، جو ارکان اپنی پارٹی کے اگینسٹ فیصلہ کریں گے وہ منحرف جو ہو جائیں گے، ان کا ووٹ کاسٹ جو کیا جائے گا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب جب کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو اس بندے کو کوئی سزا بھی تو دینی ہے۔ اگر آپ عام ایک آدمی کوئی سگنل توڑتا ہے، اس کو تو سزا لکھ دی گئی ہے آئین میں کہ جی اس نے سگنل توڑا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، 72 گھنٹے بند ہوگا، اتنا فائن ہوگا۔ ایک آدمی اپنی پارٹی کے اگینسٹ فیصلہ، ووٹ، کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا ہے، تو پارٹی کی غداری ہوگی۔ اگر پارٹی سے غداری کرنی ہے، حالانکہ اگر اس کو ووٹ ہی چاہیے تو سب سے پہلے وہ ریزائن کرنا چاہیے، پھر تو اس کے اوپر یہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن وہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری عیاشیاں، اپنی تنخواہیں، اپنے ٹی اے لیتے ہوئے پارٹی کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کو ہی ادا کرنی چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ کو طے کرنی چاہیے۔ آج جو ہمارے ملک کی حالت ہوئی ہے، جو معیشت کی سچویشن ہے، ڈالر 200 سے اوپر چلا گیا ہے یا 200 تک چلا گیا ہے، تو اس کے ذمہ داران کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی وے فارورڈ، کوئی نہ کوئی ان کو ذمہ داری دینی چاہیے۔ کوئی فلاں لوگ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں، تو ابھی ذمہ داری تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر آ جائے گی۔ بہرحال حمزہ ککڑی ابھی نائل ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ نہیں رہے ابھی سے، جب سے فیصلہ آ گیا قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ۔ اور یہ جو خاندان کی اخلاقی طور پہ تو میرے خیال میں ان کو کہنا نہیں چاہیے، ان کے تو اخلاق تو کوئی بہت دور کی بات ہے۔ یہ جہاں کی پیداوار ہیں وہاں اخلاق کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ شہباز پیر اخلاقی طور پہ تو وہ بھی اہل نہیں رہے،
ان کا بھی کارنامہ تھا. اگر منحرف اراکین کا معاملہ نہیں ہوتا، اگر پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدا گیا نہیں ہوتا تو اتحادی کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. یہ جیسے ہم لوگ اپنے ملک کے لیے میزائل بناتے ہیں، شاہین بنا دیا، غوری میزائل بنا دیا، کس کے لیے بناتے ہیں؟ دشمن کو دھمکانے کے لیے، کہ دشمن اپنے ایک حدود کے اندر رہے. اسی لیے بناتے ہیں نا، اسی لیے ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا ڈرا رہتا ہے. سیم اس کا الٹ یہی ہم لوگوں نے جو زرداری صاحب نے کیا، پی ٹی آئی کے ارکان کو پیسہ لگا کے خریدا گیا اور اتحادیوں کو دکھایا گیا کہ اگر انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا تو ان کی مدد کے بغیر ہم لوگ عدم اعتماد میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، پارٹیوں کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. تو اتحادیوں نے یہ سوچ کے کہ ہم لوگوں نے اگر عمران خان صاحب کی حکومت کا ساتھ دے دیا تو جو حکومت کے یعنی عمران خان سے کے جو اپنے ارکان ہیں وہ اگر منحرف ہو جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا، حکومت تو پھر بھی چلی گئی. اس وجہ سے ان کو یہ دکھا دیا گیا تو اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ کے خان صاحب کا پی ڈی ایم کا ساتھ دے دیا. اب جب کہ انہوں نے ووٹ کیا ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کے ارکان نے ووٹ ہی نہیں کیا، لیکن پیسے لے لیے، کھا بھی لیے، ہضم بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کو یوٹیلائز کیا گیا. سبب کیا بنا عدم اعتماد کا، کامیاب ہونے کا سبب کیا بنا؟ یہی ایک کامیابی، یہی ایک طریقہ راستہ بنایا گیا کہ اگر اتحادی ساتھ نہیں دیتے تو پی ٹی آئی کے 20-25 جو بھی سندھ ہاؤس میں اکٹھے کیے گئے تھے، یہ ارکان، منحرف ارکان، یہ عدم اعتماد کا ساتھ دے دیتے. یہ سیکنڈ آپشن کے لیے انہوں نے اکٹھا کیا تھا. تو ان کے اوپر معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کو واضح طریقے سے فیصلہ دینا چاہیے. مبہم کیوں رکھا گیا؟ یعنی اس جو بھی جھنجٹ میں جو بھی خرافات پیدا کی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ دین سے دوری اعلان تو بہت کرتے ہیں، داڑے ہم نے بہت رکھے ہوئے ہیں، بڑیاں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. فضل الرحمان صاحب، جس کا نام لینا میرے خیال میں عالم کہنا ہی ان کی توہین ہے. تو ان کو شرم نہیں آتی، دنیاوی کاموں کے لیے آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، جو سراسر نہ تو اخلاق کی کوئی بات نظر آتی ان میں، یا ویسے نہ ان کو کلچر میں نظر آتی ہے. اگر یہ پٹھانوں کا ہی کلچر سمجھتے ہیں، اگر یہ پشتون ہی ہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، یہ مکس اپ ہوا ہے. تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ان کو اتنا ہی خیال تھا تو پھر وہ منحرف اراکین کو ہی لے لیتے. اتحادیوں کو لے لیا، اس لیے لے لیا کہ کوئی راستہ نہیں نظر آئے خان صاحب کے ساتھ. اور سپریم کورٹ ماشاءاللہ ہاتھ پیر باندھ کے خان صاحب کو ان کے آگے پھینک دیے. تو اب جو پریشر بن رہا ہے، اب جو آنے والا وقت بتائے گا کہ خان صاحب واقعی میں حکومت سے باہر آ کے کتنے خطرناک ہوئے. تو معذرت خواہانہ انداز میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدارا اپنے اس ماحول کو، اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو، ارد گرد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تاخیر کرنے سے، زیادہ نقصان ہونے سے بچایا جائے. زیادہ تاخیر کرنے سے جو نقصان ہوگا ملک کا، اس سے تھوڑی حفاظت کرنے کے لیے ایکشن میں آنا چاہیے. پاکستان میں جو پاکستان کی ہسٹری ہے، آج تک کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہو. کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کو اگر یہی ان چوروں، لٹیروں، غداروں
ड्रामा बाजों को लेके आना था तो 30-40 साल से तो देख रहे थे, इनको फिर निकाला क्यों? इनकी बारियां बांध लेते बार बार, एक जरदारी सब पे भारी, वो बीमारी है सारी। पैसे के लिए वो दुनिया में आया है और पैसा पता नहीं कब इसका लालच खत्म होगा, ऐसा ही एक बीमार शरीफ है। तो आपस में ये जो बारियां ले रहे थे तो नुकसान किसका हुआ? खुदारा अपने इस मुल्क को, इसके मुल्क की हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें, इससे पहले कि देर हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस मेरे गरीब आदमी के चैनल का भी इसको सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स बॉक्स में, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।